السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: المؤمن القوی افضل من المؤمن الضعیف، او کما قال علیہ السلام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں نماز با جماعت کے بعد اللہ رسول سے متعلق مناسبت رکھنے والی باتیں سننے کا موقع فراہم کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس مل بیٹھنے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ الحمدللہ باہر اللہ کی رحمت برس رہی ہے، مسجد میں بھی اللہ کی رحمت برستی ہے اور باہر بھی اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ یقیناً اللہ کی رحمت سے ہم ہر وقت اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں محروم نہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ بارش کے متعلق میں کہہ رہا ہوں کہ حدیث کی روشنی میں جب بارش بہت زیادہ بھی ہو جائے، ہے نا، بہت زیادہ بارش ہو جائے، کہہ لیجئے کہ ضرورت سے زائد بھی ہو جائے، تو حدیث میں کہیں یہ بھی نہیں ملتا کہ ایسی دعا کی جائے کہ اللہ بارش کو روک دے، بارش مت برسا، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ حدیث میں یہ دعا بتلائی گئی ہے کہ اللہم حوالینا ولا علینا۔ کتنی پیاری دعا ہے کہ اے اللہ، جب بہت زیادہ بارش برس رہی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی ہے کہ اللہ اس بارش کو پہاڑوں پر برسا، جنگلات پر برسا، ہم پر نہ برسا۔ یعنی چونکہ ضرورت سے زیادہ ہو چکی ہے، اس وجہ سے اس بارش سے ہم مکمل طور پر محروم نہیں ہونا چاہتے ہیں، بلکہ اس بارش کو پہاڑوں پر برسا۔ ہاں، تو اللہ کی رحمت کے ہر وقت ہم محتاج ہیں۔ اللہ تعالی ہمیشہ اپنی رحمتوں کا ہمیں محتاج بنائے رکھے۔ دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، ظاہر ہے کہ ہم ایمان والے ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ نظریہ ہے کہ آخرت ہے، آخرت میں حساب کتاب ہے، اللہ کے حضور ہمیں کھڑا ہونا ہے، میدان محشر میں پل پل کا ہمیں حساب دینا ہے، تبھی تو ہم ایمان والے ہیں۔ ایک کافر، ایک غیر ایمان والا اس پر یقین نہیں رکھتا ہے، آخرت کی بات پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر وہ یقین نہیں رکھتا، لیکن ایک ایمان والا یقین رکھتا ہے، اور یقین بھی اس وجہ سے رکھتا ہے کہ دنیا میں جو وہ زندگی گزار رہا ہے، اس زندگی کے دو رخ ہے، ایک تو اچھی زندگی گزار رہا ہے، یا تو اللہ نہ کرے بری زندگی گزار رہا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ زندگی کے دو رخ ہے، خیرًا یرا اور شرًا یرا، دو رخ ہے۔ کہ یہ ایمان والے کا عقیدہ ہے، یقین ہے کہ جب وہ اچھی زندگی گزار رہا ہے تو اس اچھی زندگی کا اجر و ثواب وہ آخرت میں پائے گا۔ اچھی زندگی کا اجر و ثواب کیا ہے؟ آخرت میں پائے گا۔ اور اللہ نہ کرے اگر وہ گناہ کی زندگی گزار رہا ہے، نافرمانی کی زندگی گزار رہا ہے، برائی کی زندگی گزار رہا ہے، تو اس کی بھی سزا اور اس کا بھی بدلہ وہ آخرت میں محسوس کرے گا اور یقیناً پاوے گا۔ یہ ایمان والے کی پہچان ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ لہذا یہ تو ہمارا یقین ہے ہی کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ جزا اور سزا کا معاملہ کرے گا، لیکن
اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اگرچہ دارالامتحان بنایا، یہ امتحان کا گھر ہے، امتحان کی جگہ ہے، لیکن اس امتحان کا فیصلہ اللہ نے دنیا ہی میں کر دیا ہے۔ ایک اجر و ثواب اور ایک سزا وہ تو آخرت کا مقام ہے اور وہ آخرت کا ٹھکانہ ہے، لیکن نیکیوں کا اجر دنیا ہی سے ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ نیکیوں کا اجر کیا ہے بھائی؟ دنیا ہی سے ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو دنیا کی زندگی اعمال پر گزارے گا، جو دنیا کی زندگی کس پر گزارے گا بھائی؟ اعمال پر گزارے گا۔ اعمال کا مطلب نماز کی پابندی، ذکر و اذکار کی پابندی، اللہ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کی پابندی، اور جن چیزوں سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس سے اپنی زندگی کو وہ بچاتا ہوگا، اس طریقے سے وہ زندگی گزارے گا۔ تو اب یہ نہیں کہ آخرت کا انتظار کرتے بیٹھے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس اعمال کا اور اس عمل کا اور عمل صالحہ کا اللہ تعالیٰ بدلہ آخرت میں عطا کرے گا، یقیناً کرے گا، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ لیکن قرآن کریم یہ بتلا رہا ہے کہ آخرت میں تو بدلہ ملے گا ہی، لیکن دنیا کا حال یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر دنیا ہی میں اس کو عطا فرما دے۔ اسی لیے اللہ نے آگے کیا ذکر فرمایا کہ جو اعمال پر زندگی گزارتا ہوگا، اعمال پر زندگی گزارتا ہوگا، تو اللہ نے ذکر فرمایا کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو ایک بہترین زندگی عطا کریں، اس کو ایک بہترین اور سکون والی لائف عطا کرے۔ کون نہیں چاہتا ہے کہ مجھے سکون والی زندگی نصیب ہو؟ ہر ایک سکون کی تلاش میں ہے، ہر ایک اطمینان کی تلاش میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ اطمینان اور سکون اعمال صالحہ کے اندر رکھا ہے۔ تو یہ میں نے مثال دی ہے آیت کی، آیت کے ذریعے سے، کہ نیک اعمال کا بدلہ اور اس کا فائدہ یہ تو دنیا ہی سے گویا کہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات ہے کہ کبھی ہم اس کو محسوس کرتے ہیں اور کبھی ہم اس کو محسوس نہیں کرتے ہیں۔ جب دل میں اللہ کا ڈر آ گیا، دل میں اللہ کا تقویٰ آ گیا، اللہ کا خوف آ گیا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا قرآن میں کہ اس تقوی کا ثواب تم کو آخرت میں ملے گا، ایمان والا صرف آخرت کا منتظر رہے، نہیں، اللہ نے بہت سی پیشن گوئیاں اور بہت سی اللہ پاک نے بشارتیں تو دنیا میں بھی دی ہے اس تقوی کے حصول پر، کہ جب وہ تقوی حاصل کرو گے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ یہ آخرت کے لیے، دنیا کے لیے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ کا ڈر حاصل دنیا میں پیدا کرے گا، ہے نا، اللہ کا ڈر کا مطلب یہ کہ کوئی گناہ کا کام کرنے جا رہا ہے، نافرمانی کا کام کرنے جا رہا ہے، لیکن اس کو اللہ کا ڈر، اللہ کے ڈر نے اس کو روک لیا، ہاں اللہ کے ڈر نے اس کو روک لیا۔ مثلا مثال، بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہے کہ بھئی آج کے اعتبار سے سودی معاملہ ہے، سودی نظام عام ہے، ہر طریقے سے الگ الگ وی آئی پی انداز سے سود کی تشہیر ہو رہی ہے اور سود کی دعوتیں کر رہی ہے، نام تبدیل کیا جا رہا ہے، لیکن نام تبدیل کرنے سے سود کی حقیقت ختم نہیں ہوتی ہے نا۔ اب یہ کہ سخت ضرورت آ پڑی ہے، بچی کی شادی کرانی ہے، لڑکی کا نکاح کرانا ہے، اولاد کی شادی کرانی ہے، جو ہر ایک باپ کا ایک بہت بڑا خواب ہوتا ہے۔ اب یہ کہ اس کے پاس اتنی روزی نہیں ہے، اس کے پاس اتنا اثاثہ نہیں ہے کہ جس طریقے سے اس بچے کی اور اس اولاد کی شادی کر سکے۔ اب شیطان کیا کرتا ہے؟ فقر سے، محتاجگی سے ڈراتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، قرآن نے بیان کیا ہے کہ شیطان فقر اور محتاجگی سے ڈراتا ہے۔ ارے بھائی یہ کیسی زندگی تو گزار رہا ہے؟ ارے کتنے طریقے ہیں لائف کو سکسیس بنانے کے لیے آج کے اس ماڈرن زمانے میں، اور آج کے اس جدید زمانے میں الگ الگ انداز سے تو لون حاصل کر سکتا ہے، سود لے سکتا ہے، اپنی زندگی کو سکسیس بنا سکتا ہے۔ بس ایک فون کی ضرورت ہے، ایک کال کی ضرورت ہے، فلانے بینک میں جانے کی ضرورت ہے، تیرا معاملہ حل ہو جائے۔ یہ شیطان بہکاتا ہے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، کہ پہلے محتاجگی سے ڈراتا ہے اور پھر
فحشاء اور گناہ کے راستے اس کے سامنے کھول دیتا ہے. یہ شیطان کا طریقہ ہوتا ہے. اب ایسے موڑ پر ظاہر ہے کہ بندے کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ نہیں، میں نے سنا تھا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ سود حرام ہے، سود حرام ہے. سود کھانے والا اور سود کا 1 روپیہ کھانے والا ایسا ہی ہے جیسے کہ اپنے ماں کے ساتھ بدکاری اور زنا کرنے والا. اللہ اکبر کبیرہ. سود کھانے والا ایسا ہی ہے جیسے کہ وہ اللہ اور رسول سے جنگ کرنے کا اعلان کر رہا ہے، اللہ اس کے رسول کی مخالفت پر اترنے والا ہوتا ہے. اب ان ساری وعیدوں کو سننے کے بعد اب اس کے دل میں ڈر پیدا ہو گیا. اسی ڈر کا نام تقویٰ ہے کہ نہیں، میں اس راستے کی طرف نہیں جاتا، جو ہوگا سو دیکھا جائے گا. ارے میری بچی کا نکاح ہے، شادی کیسے ہوگی، دیکھیں گے، اللہ کروا دے گا، اللہ ہر چیز کو کرنے والا ہے. اب بندہ جب اس طریقے سے اپنا ذہن بنا لیتا ہے، اپنا دل و دماغ بنا لیتا ہے، اسی کا نام ڈر ہے بھائی، اسی کا نام تقویٰ ہے. تقوی کی تقریریں تو ہم بہت سنتے ہیں، خطاب بہت سنتے ہیں، لیکن تقویٰ ہے کس چیز کا نام؟ گناہ کے موقع پر گناہ سے بچ جانا، اس کیفیت کا نام تقویٰ ہے. تقویٰ کسی لباس کا محتاج نہیں ہوتا ہے کہ بھئی کوئی ایسا مخصوص لباس پہنے تو کہے کہ بھئی ہاں وہ متقی شخص ہے. تقوی کا کوئی لباس نہیں ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. تقویٰ تو بہرحال دل کی کیفیت کا نام ہوتا ہے کہ اس گناہ اور نافرمانی کے موقع پر بندہ رک جائے. اب دیکھیے اس نے تقویٰ اختیار کیا، اب اس کی جزا کیا، اب اس کا بدلہ کیا؟ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. جو اللہ کا ڈر پیدا کرتے ہوئے گناہ سے بچ جاتا ہے، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، راستے کھول دیتے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ روزی اس کو پہنچاتے ہیں، ایسے جگہ سے اس کو آفر آتے ہیں، ایسے جگہ سے اس کو جاب کے آفر آتے ہیں، حلال روزی کے طریقے اس کے سامنے کھل جاتے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ لا یحتسب، اس کا گمان بھی اس طرف نہیں جاتا. او میرے اللہ، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اس ذریعے سے مجھے ایسا پیسہ ملے گا، یہ روزی کہاں سے آئی؟ اللہ کی طرف سے آئی. اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں اس تقوی کا بدلہ، دنیا ہی میں اللہ نے اس تقوی کی جزا عطا کر دی. ہاں، تو ایک تو ہے کہ نیکی اور بدی کا معاملہ آخرت کے اعتبار سے تو ہے ہی. اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کا بدلہ جنت رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بدی کا بدلہ جہنم رکھا ہے. لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نقد نیکی اور بدی کا بدلہ عطا کرتے ہیں، دنیا ہی میں عطا کرتے ہیں. تو جس طریقے سے نیکی کا بدلہ حاصل ہوتا ہے، دنیا ہی میں نقد اللہ تعالیٰ بدلہ عطا کرتے ہیں، اسی طریقے سے برائی، گناہ اور نافرمانی اگرچہ اس کی سزا آخرت میں تو ملنی ہی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت رکھا ہے، اللہ نے آخرت رکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے آخرت کو دار الجزا قرار دیا ہے. لیکن اس گناہ کی نحوست دنیا ہی سے شروع ہو جاتی ہے. بندہ جب گناہ اور نافرمانی کرتا ہے، اللہ ہم سب کے حفاظت فرمائے کہ اس کی نحوست کا اثر تو دنیا ہی میں شروع ہو جاتا ہے، دنیا ہی میں شروع. کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ فرمایا. جیسے نیکی کا اللہ نے تذکرہ فرمایا تو بدی کا بھی اللہ نے تذکرہ فرمایا. اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ، دنیا کا بدلہ اس کا یہ رہے گا کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، کہ جو دنیا میں میرے ذکر سے اعراض کرے گا، جو دنیا میں میری یاد سے اعراض کرے گا، جو گناہوں کے انبار دنیا میں لگا دے گا، نافرمانیوں کے انبار دنیا میں لگا دے گا اور گناہ در گناہ کرتا چلا جائے گا، ہر قدم پر اللہ کی نافرمانی کرتا رہے گا، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کے ساتھ یہ معاملہ کرے گے کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اللہ تعالیٰ اس کی روزی کو تنگ کر دے گا. اللہ تعالیٰ اس کی روزی کو کیا کر دے گے بھائی اچھا جاب تھا، اچھی سیلری تھی،
اچھی نوکری تھی، اچانک نوکری ختم ہو گئی، اچانک جاب ختم ہو گیا، اچانک ایسا قہر آ گیا اور ایسے حالات آ گئے کہ انسان کے تصور سے باہر. یاد رکھیے گا، حدیث کی روشنی میں جو بھی بندے کو مصیبت پہنچتی ہے، چاہے وہ کانٹا چبھنے کی مصیبت کیوں نہ ہو، چھوٹی سی مصیبت، حدیث میں کہا گیا ہے کہ ایک ہلکا سا کانٹا بھی اگر چبھتا ہے تو یقیناً وہ کانٹے کا چبھنا بھی انسان کے لیے کسی گناہ، کیے ہوئے گناہ ہی کی وہ سزا ہے جو اس کو دنیا میں اس کو ملی. ہاں، چھوٹی سی چھوٹی چیز پر. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. اللہ تعالیٰ اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، اس کے ذریعے معاش کو اللہ تعالیٰ ٹھپ کر دیتے ہیں، اس کے بزنس کو ٹھپ کر دیتے ہیں. وہ شیئرز مارکیٹ میں بس اس کے خالی شیئرز چڑھ رہے، اچانک اتر رہے اور ایسے اتر رہے کہ چڑھنے کے کبھی نام ہی نہیں ہے. ہے کہ نہیں؟ یہی اپ ڈاؤن تو چلتے رہتا ہے آج کے بزنس میں، آج کے طریقہ کار میں. ہاں، پھر اللہ تعالیٰ نے آخرت کی سزا یہ ذکر فرمائی کہ جو دنیا میں گناہگار ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آخرت کی وہ سزا ذکر فرمائی. آیت کو پوری کر دیتا ہوں کہ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو اندھا کرے گے. بندہ کہے گا رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. مجھے اندھا تو نے کیسے کیا؟ میں تو دنیا میں بینا تھا، دیکھتا تھا، اچھا خاصا چنگا تھا، اچھی چیزوں سب چیزیں دیکھتا تھا. اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا کہ تو نے دنیا میں مجھ کو بھلا دیا، میں نے آخرت میں تجھ کو بھلا دیا. قد كنت بصیرا. اللہ تعالیٰ اعلان کر دے گا کہ تو نے مجھ کو دنیا میں بھلایا، میں نے تجھے آخرت میں بھلا دیا. یہ حال ہوگا گناہگار کا. یہ ہے نافرمانی کی سزا. ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے بھائی ابھی آپ نے کہا کہ گناہگار جو ہوتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ گناہگار جو ہوتا ہے تو اس گناہگار کی زندگی اس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتے ہیں، خصوصاً اس کی روزی کو اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتے ہیں. دنیا میں کتنے کفار ہے، دنیا میں کتنے فساق اور فجار ہے جو عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں. ارے گزار رہے کہ نہیں؟ وہ تو اللہ کے پلے درجے کی نافرمانی کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر دنیا کو کھولے رکھا ہے، اور ایسا کھولے رکھا ہے، بعضوں پر اللہ نے دنیا کو ایسا کھولے رکھا ہے کہ ہماری کاؤنٹنگ بھی کبھی کبھار فیل ہو جائے گی. ابھی ہے کہ نہیں؟ بے حال ہی شادی ہوئی کہ نہیں؟ پتا ہوگا سبوں کو. اس شادی کے چرچے چل رہے ہیں. غربت کے چرچے کبھی نہیں چلتے ہیں، ہاں، بھوک مری کے چرچے کبھی نہیں چلتے ہیں، مسکینیت کے چرچے نہیں ہوتے ہیں، لیکن اس شادی کے چرچے چل رہے ہیں. ہاں، کتنا خرچ ہوا، کیا ہوا، سب جانتے ہیں ہم. تو جب اللہ تعالیٰ کسی کو دیتے ہیں تو اس انداز سے دیتے ہیں کہ دینے کی کوئی گویا کہ حد بھی نہیں ہوتی. کسی نے کہا کہ بھائی وہ جو خرچ ہوا ہے، ایک کمنٹ میں سنا اور پڑھا، وہ اس کے 5 یا 10 دن کا گویا کہ بدل ہوگا. اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، 5 اور 10 دن کی بات تھی. 5-10 دن میں جو کمائی ہے وہ 1 دن میں ختم ہو. ایسے بھی لوگ ہیں. تو کیا اللہ ان سے راضی ہے؟ میں تو ایک مثال دے رہا ہوں بھائی، میں کسی پر مخصوصیت نشاندہی نہیں کر رہا ہوں. تو کیا اللہ، جب دنیا ان کو بہت زیادہ اللہ دے دیتے ہیں تو کیا اللہ ان سے راضی ہے؟ نہیں. اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ کہ بعض بندے وہ ہے دنیا میں جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں اور اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کو جانتے نہیں، اللہ کو مانتے نہیں، اللہ پر یقین نہیں رکھتے. ایسے لوگوں پر تو بسا اوقات اللہ نے فرمایا کہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، کہ ہم تو ان کے اوپر ہر چیز کے دروازے کھول دیتے ہیں. ہم تو ان پر کیا ہے بھائی؟ ہر چیز کے دروازے کھول دیتے ہیں. بعض بیچارے وہ ہیں جنہوں نے کبھی سونے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوگا اور ان کا سونے پر سونا ہوتا ہے. سونے پر کیا ہوتا ہے؟
سونا ہوتا ہے. ابواب کل شیء، بہت ان پر ہم اتارتے ہیں دنیا. لیکن کیوں؟ اللہ نے آگے ذکر فرمایا حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. پھر وہ اپنی اس زندگی پر جب گھمنڈ کرتے ہیں، اتراتے ہیں، جیسے قارون اتراتا تھا اور قارون گھمنڈ کرتا تھا کہ یہ سب مجھے اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے، مجھے اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے ملا ہے. اللہ نے قارون کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہم سب جانتے ہیں. ہاں، پھر اللہ تعالیٰ ان کی اسی انداز کی پکڑ فرماتے ہیں. اب یا تو پکڑ اللہ دنیا میں فرماتے ہیں، یا تو پکڑ اللہ نے آخرت میں فرما رکھی ہے. بھائی ایک سادے کافر اور ایک سادے منکر کی، اور ایک وہ جس پر اللہ نے دنیا کو کھول رکھا ہے اور جو اللہ کا بے انتہا پلے درجے کا منکر ہے، دونوں میں فرق ہوگا، دونوں کی پکڑ میں بھی فرق ہوگا، دونوں کے مواخذے میں بھی فرق ہوگا بھائی، کہ دونوں سیم ہو گئے. اس لیے قرآن کریم نے کیا کہا؟ منافقین کو خاص کر خطاب کرتے ہوئے، ان المنافقین، حالانکہ منافق بھی کافر ہے، منافق بھی قرآن کی اصطلاح میں کیا ہے بھائی؟ کافر ہے. لیکن قرآن کریم نے منافقین کو مخصوص ذکر کرتے ہوئے کیا کہا؟ ان المنافقین، چونکہ ان کا کفر، ان کا نفاق بہت آگے کو پہنچ چکا ہے، اس لیے ان کی سزا بھی ویسے ہوگی. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق تو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا. یہ حال ہوگا منافق. تو جو جیسا جس کا جیسا گناہ، جس کا جیسا کفر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرے. تو یاد رکھیے، نافرمانی کی سزا، گناہوں کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اس کے اوپر تنگ کر دیتے ہیں، دنیا تنگ کر دیتے ہیں. اور ایک سزا یہ جو یقیناً ایک ایمان والے کے لیے سب سے بڑی سزا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مقبوض، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بالکل ملعون کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے دل کی کیفیت کو ختم کر دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، ہماری پوری زندگی نافرمانی میں اللہ حفاظت فرمائے. ہم نے گناہ کو گناہ نہیں سمجھا ہے، نافرمانی کو نافرمانی نہیں سمجھا ہے. آج گناہ اتنی کثرت سے ہو رہے ہیں، کہنے والا بھی محتاج، سننے والے بھی محتاج. آج نافرمانیاں اتنی کثرت سے ہو رہی ہے کہ اللہ حفاظت فرمائے کہ اس نافرمانی کا احساس ہمارے دل سے ختم ہو رہا ہے. یاد رکھیے گا، اس نافرمانی کا احساس ہمارے دل سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. آج اجتماعی نافرمانی ہو رہی ہے، انفرادی نافرمانی ہو رہی ہے. اور نافرمانی اور گناہ کا یہ حال کہ اللہ نے اگرچہ اس گناہ کو چھپائے رکھا ہے، لیکن بندہ خود اس گناہ کو اچھال رہا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر قسم کے گناہوں کو معاف کرے گا، ہر قسم کی نافرمانی کو اللہ معاف کرے گی، سوائے مجاہر کے. صحابہ نے پوچھا مجاہر کون؟ کہا کہ وہ شخص جو خود اپنے گناہ کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، وہ شخص جو خود اپنے گناہ کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے. آج حال یہ ہے، آج نوجوانوں کا اور بعضوں کا یہ حال ہے کہ گروپ بندی، گروپ بازی، فلانا فلانا گناہ کیا، بڑے گھٹائی سے صبح میں اپنے دوستوں کے سامنے اس کا چرچا کر رہے ہیں. ارے میں نے وہ کام کیا. ارے بھائی وہ گناہ کا کام تو اللہ نے چھپایا تھا، اللہ نے تیرے اوپر ستاری کی تھی، اللہ نے نہیں اس کو پھیلایا، لیکن تو اتنا ڈھیٹ کہ تو نے خود لوگوں کے سامنے گناہ کو پیش کر دیا. حدیث میں آتا ہے اللہ ایسے مجاہد کا لفظ آتا ہے، ایسے مجاہد کو اللہ معاف نہیں کرے جو خود اپنے گناہوں کا اعلان کرتا. یہ حال ہے آج ہمارے گناہوں. گناہ یاد رکھیے گا، ایک ہوتا ہے ذاتی گناہ اور ایک ہوتا ہے اجتماعی گناہ. دوسروں کو گناہ میں ملوث کرنے کا سبب بننا، یہ بہت بڑی ہلاکت کی بات ہے. یاد رکھیے گا، بہت بڑی ہلاکت کی بات ہے. میں نے گناہ کیا، میرے گناہ کا اثر میری ذات تک رہا، لیکن میں نے کوئی دنیا میں، معاشرے میں، محلے میں، گاؤں میں، سوسائٹی میں ایسا گناہ ایجاد کیا کہ میرے گناہ کو دیکھ کر اور 10 لوگوں نے اس گناہ کو کیا. یاد رکھیے گا، میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟
میں نے کوئی ایسا گناہ ایجاد کیا، میں نے ماحول میں، گاؤں میں، بستی میں ایسا گناہ لایا کہ اس گناہ کو دیکھ کر دسیوں لوگ میرے ساتھ شریک ہو رہے ہیں، تو جیسے ہم نے سنا ہے نا کہ جیسے ثواب جاریہ ہوتا ہے، میں ثواب جاریہ سنا ہے کہ نہیں؟ جاری ثواب، جاری ثواب کا مطلب کہ بھائی آپ نے دنیا میں کوئی ایسی نیکی کی، کوئی ایسا صدقہ جاریہ کیا کہ آپ کے چلے جانے کے بعد بھی، آپ کے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب قبر میں پہنچتا رہے، اس کو کہتے ہیں ثواب جاریہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مثلا آپ نے کنواں بنایا، کنواں دیر پا رہنے والی چیز ہوتی ہے، ایک مثال دے رہا ہوں صدقہ جاریہ کی، کسی کے لیے پانی کا انتظام کر دیا، آپ تو دنیا سے چلے گئے، لیکن اب کئی سال تک وہ کنواں بھرا ہوا ہے، لوگ اس سے پانی سے استفادہ کر رہے، جب جب لوگ پانی پیتے رہیں گے اس کا ثواب مرنے والے کو ملتا رہے گا۔ ایک مثال دی میں نے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ثواب جاریہ۔ تو ایک ہوتا ہے ثواب جاریہ اور ایک ہوتا ہے گناہ جاریہ۔ ایک کیا ہوتا ہے؟ گناہ جاریہ۔ گناہ جاریہ کا مطلب یہ ہے، ایک گناہ وہ ہے جو میں نے دنیا میں کیا، میری فقط ذات نے کیا، میں نے چھپ کر کیا، بعد میں مجھے اس کا احساس بھی ہوا، میں نے اللہ سے معافی مانگی، توبہ کر لی، اللہ نے گناہ کو معاف کر دیا، بہت کہ نہیں۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ میں نے اس کو شروع کرایا اور میری دیکھا دیکھی دسیوں نے شروع کر دیا، میں تو دنیا سے چلا گیا، جب جب لوگ قیامت تک اس گناہ پر عمل کریں گے تو ان گناہ گاروں کو تو عذاب اور سزا تو ملے گی ہی، لیکن جس نے جاری کرایا ہے مرنے کے بعد اس کی سزا اس کو بھی ملتی رہے گی۔ اس کو کہتے ہیں گناہ جاریہ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج معاشرے میں بہت گناہ جاریہ ہے، بہت گناہ جاریہ ہے، بہت نافرمانیاں ہیں، نافرمانیوں کے بہت طریقے ہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے کہ جب گناہ زندگی میں آتا ہے تو دل، میں یہ کہہ رہا تھا کہ دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ ایک نقطہ لگتا ہے نا حدیث میں مشہور، ایک نقطہ لگتا ہے، دو نقطہ لگتا ہے، تین نقطہ لگتا ہے۔ یہ بات صرف مثالی نہیں ہے، میری اور آپ کی بات جھوٹ ہو سکتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہ جھوٹ کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرنا۔ کہا کہ جب گناہ کرتے ہیں تو چاہے انسان کتنا ہی خوبصورت چمڑی والا کیوں نہ ہو، لیکن ظاہر ہے کہ جب وہ گناہ سے توبہ نہیں کرتا ہے تو اس کے دل پر نقطہ لگتا ہے، نقطہ لگتا ہے، لگتے 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 قرآن نے بیان کیا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ اس کا دل بالکل زنگ آلود ہو جاتا ہے، زنگ آلود۔ ارے بھائی زنگ والی چیز کو تو انسان دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا ہے، زنگ والی چیز پہ انسان چھونا بھی پسند نہیں کرتا ہے کہ کہیں اس کا زہر اور کہیں اس کے منفی اثرات مجھ کو نہ لگ جاوے، ہے کہ نہیں؟ تو اسی طریقے سے انسان کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے انسان کے دل کا زنگ آلود ہونا در حقیقت پورے جسم کا زنگ آلود ہونا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دل کو بادشاہت کا درجہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دل کو سرداری اور بادشاہت کا درجہ دیا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، کہ جب دل صحیح تو پورا جسم صحیح، جب دل غلط تو پورا جسم غلط۔ تو یہ گناہوں کے گندے اثرات ہے کہ دل تنگ ہو جاتا ہے، اور اسی تنگی کا حال ہے کہ اب مسجد میں آنے دل نہیں کرتا، مسجد میں آنے دل نہیں کرتا، نماز پڑھنے، اللہ کے حضور جھکنے، سجدہ کرنے کو دل نہیں مانتا۔ یہ اللہ کی طرف سے پھٹکار ہے گناہگار کے لیے کہ جب گناہ در گناہ کے انبار ہو جاتے ہیں، اب ظاہر ہے کہ زندگی سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ زندگی سے کیا ہے بھائی؟ نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب دل نہیں لگتا نماز پڑھنے کے لیے، مسجد میں آنے کو دل نہیں چاہتا، دین کی مجلسوں میں بیٹھنے کو دل نہیں چاہتا، دین کی باتوں کو سننے کو دل نہیں چاہتا۔ یہ اللہ کی طرف سے دل پر اثر ہو جاتا ہے۔ اس لیے تو اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا، اس کے اپوزٹ اللہ نے قرآن میں کیا کہا کہ جب دل کا سکون چاہتے ہو تو اللہ کی یاد کی طرف آ جاؤ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔
کہ جو 5,000 کروڑ کی بھی شادیاں کرانے والے ہوگے، شاید وہ سوتے وقت نہ جانے 25 دوائیاں کھا کر سوتے ہوگے. کیا پتا ان کی پرسنلی لائف کیسے ہوگی، انہیں رات میں نیند آتی بھی ہوگی یا نہیں آتی ہو، کیا ان کی زندگی ہوگی، پتا نہیں ان کو سکون ملتا بھی ہوگا یا نہیں ملتا ہوگا. دنیا کے سامنے ہنستا ہوا چہرہ دکھاتے ہیں لیکن پیچھے پتا نہیں کہ کتنے خون کے آنسو روتے ہوگے. بھائی ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ نے فرما دیا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خوب سن لو، زندگی میں اگر سکون چاہتے ہو، زندگی میں اگر اطمینان چاہتے ہو تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو. بھائی آپ یہ ترجمہ کیسے کر رہے ہیں؟ ہاں ظاہر ہے کہ گناہ وہ ہوتا ہے جو دل کے اطمینان کو ختم کرنے والا ہوتا ہے، اور اللہ کی یاد دل کے اطمینان کو باقی رکھنے والی ہوتی ہے. اس لیے ہم اپنی زندگی کو گناہوں سے بچائے. قرآن کریم میں اللہ نے کئی جگہوں پر ذکر فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَا، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو. کئی جگہ پر اللہ نے گناہوں کی نحوست کا قرآن کریم میں تذکرہ فرمایا. یاد رکھیے کہ اس گناہ کی سزا کا معاملہ تو دنیا ہی سے شروع ہو جاتا ہے. دنیا ہی سے گناہوں کی سزا کا معاملہ بھائی شروع ہو جاتا ہے. ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہم نادانی میں پڑے ہوئے ہیں، ہم اپنی قیمتی زندگی کے اثاثے کو، خزانے کو دوستو بزرگوں برباد کر رہے ہیں. برباد. آج گناہ کو شیطان نے ملمہ کیا ہے، آج گناہ کو شیطان نے نئے نئے انداز سے پیش کیا ہے، نئے نئے انداز سے پیش کیا ہے. اس فتنے کے دور میں، جو فتنوں کا دور در حقیقت ایمان کو ختم کرنے والا فتنہ ہے، اس فتنے کے دور میں گناہوں سے بچنا، نیکیوں کی طرف آمادہ ہونا، یہ یاد رکھیے سب سے بڑا جہاد ہے. سب سے بڑا جہاد، سب سے بڑا جہاد. ہمارے نوجوان، اللہ تعالیٰ ان کی نوجوانی کو قبول فرمائے. ہاں یہ بہت بڑا قیمتی اثاثہ ہے، یہ بہت بڑا قیمتی خزانہ ہے. ہمارے نوجوان اپنی نوجوانی کو گناہوں میں برباد اور ضائع نہ کرے. خدا واسطے اللہ تعالیٰ حساب لے گے، اللہ تعالیٰ پوچھ کرے گے. یہ ہماری اپنی زندگی نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. اللہ کی دی ہوئی امانت ہے بھائی، اسے ہمیں حفاظت اس کی کرنی ہے. وگرنہ وہ حدیث میں مشہور ہے، ہم سنتے ہیں بارہا کہ 5 چیزوں کے سوال ضرور کیا جائے گا، اس سے پہلے میدان محشر میں اس کے قدم نہیں ہٹے گے. ذرا حدیث پر غور کریں ہم کہ جو 5 چیزیں پیش کی گئی ہے. میں تو کہتا ہوں، میں نہیں بلکہ اللہ والے کہتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان 5 چیزوں کا تعلق تو جوانی سے ہی ہے. پہلا سوال اللہ یہ کرے گے کہ عمر کہاں گزاری ہے، عمر کہاں گزاری. ہاں 60-70 سالہ میں نے تم کو زندگی عطا کی، 950 اور 1000 سال والے کو بھی اللہ سوال کرے گا کہ بھائی اب تم نے اپنی عمر کہاں گزاری. اور 60-70 سالہ زندگی گزارنے والے کو بھی اللہ سوال کرے گا کہ تم نے اپنی عمر کہاں گزاری. اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں تم غور کر سکو سچ کیا ہے، غلط جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے. قرآن کہہ رہا. تو پہلا سوال ہوگا عمر کہاں گزاری، اور دوسرا سوال ہوگا کہ جوانی کہاں گزاری. بھائی دوسرا سوال، جوانی کہاں گزاری، اللہ کی مرضی میں گزاری یا اللہ کی نافرمانی میں گزاری، یا اللہ تعالیٰ خصوصیت کے ساتھ عمر کے حصے میں سے جوانی کو الگ کر کے اللہ سوال کرے گا. سوال کرنے والے ہیں، اس کا جواب دینے کے لیے ہم تیار ہو جائے. بھائی جوانی کہاں گزاری. اور تیسرا سوال ہوگا کہ پیسے، مال کہاں سے حاصل کیا، مال کہاں سے حاصل کیا، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے حاصل کیا. اللہ کو سوال کا جواب دینا. اور پھر اس پر بس نہیں بلکہ آگے جواب دینا. اللہ آگے سوال یہ کریں گے کہ اس مال کو کہاں خرچ کیا. صرف حاصل کرنا نہیں، حاصل تو حلال طریقے سے کر رہا ہے مگر خرچ حرام طریقوں پر کر رہا ہے. اللہ نے تھوڑی مالداری دے دی، اللہ نے تھوڑی وسعت دے دی. اللہ ہم سب کو وسعت عطا فرمائے، اللہ ہمارے معاملات کو آسان فرمائے. لیکن ہمارے بعض بھائی وہ ہوتے ہیں، بعض نوجوان وہ ہوتے ہیں
کہ جب باپ کی طرف سے تھوڑی سی وسعت مل جاتی ہے کہ باپ اللہ کے فضل و کرم سے ماشاءاللہ اچھا کما رہا ہے، اچھی روزی روٹی کا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مالک بنایا ہے، اب یہ کہ وہ بچہ اس پیسوں کو، اس مال کو غلط طریقوں میں استعمال کر رہا ہے. آج ٹولیوں میں اور گروپ بندیوں میں ان پیسوں کو استعمال کیا جا رہا ہے، اپنی منشیات کو پورا کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے سوال ہے، مال کہاں سے خرچ کیا اور مال کہاں سے حاصل کیا اور کہاں پر خرچ کیا؟ اور آخری سوال ہوگا کہ جو علم حاصل کیا اس پر عمل کیا یا نہیں کیا. یہ 5 سوال دوستو بزرگوں ضرور ہونے، ان سوالوں کی ہمیں تیاری کرنی ہے. آج ہماری زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزر رہی ہے یا نافرمانی میں گزر رہی ہے؟ ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ لینا ہے، اپنے نفس کا ہمیں جائزہ لینا ہے. نفس کا جائزہ ہم اپنی زندگی کو قیمتی سمجھے. نوجوانان، اللہ تعالیٰ کو یقیناً نوجوانوں کا سجدہ بڑا پیارا لگتا ہے، نوجوانوں کی عبادت اللہ کو بڑی پیاری لگتی ہے، بڑی پیاری لگتی ہے. اللہ فرشتوں کے سامنے تذکرہ کرتے ہیں جب کوئی نوجوان حدیث میں آتا ہے گناہ کر لے، گناہ ہو جاتا ہے، گناہ کرنے کے بعد وہ بندہ اللہ سے سچی پکی توبہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے تذکرہ کرتے ہیں کہ دیکھو وہ میرا پرانا نوجوان بندہ جو میرا ڈر اور خوف رکھتا ہے، اس وجہ سے مجھ سے معافی مانگ رہا ہے. تو اپنی زندگی کو ہمیں دوستو بزرگوں تبدیل کرنی ہوگی، اللہ سے معافی مانگنی ہوگی. ہم نے اپنی زندگی کا کتنا حصہ نافرمانیوں میں گزارا ہے، اور کیسی آج حالات ایسے چل رہے ہیں، کیسی نافرمانیاں، اجتماعی گناہ، انفرادی گناہ. خصوصاً ہمارے نوجوان چند چیزوں کے شکار ہے. ان میں سے ایک چیز غالباً میں نے گزشتہ بھی ذکر کیا ہوگا، ایک چیز وہ ہے کہ منشیات کے شکار ہیں ہمارے نوجوانان، منشیات کے شکار ہیں. ابھی چند مہینے پہلے، یا کہہ لیجئے کہ مہینے نہیں بلکہ چند دن پہلے کی بات ہے کہ بھئی ایک گاؤں میں پکڑ ہوئی، مواخذہ ہوا، اور منشیات میں جو ہمارے بچے ملے، اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے بچے ملے، نوجوان بچے ملے منشیات میں، غلط چیزوں میں. صرف شراب پینا آج ظاہر ہے کہ منشیات نہیں رہا ہے، بلکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو غلط چیزیں ہیں، ڈرگس ہو، یہ ہو، فلانی چیزیں ہو، ہمارا نوجوان ایک بہت بڑا طبقہ اس میں ملوث ہے، بہت بڑا طبقہ اس میں ملوث ہے. اپنی زندگی کو ہم تباہ و برباد کر رہے ہیں. خدایا اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا. یہ زندگی، یہ صحت اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ واسطے اسے ضائع نہ کرے. یاد رکھیے، کوئی اگر پھانسی لگا کے لے، خودکشی کرنے والا حرام موت مرتا ہے ہم کہتے ہیں، خودکشی کرنے والا حرام موت مرتا ہے ہم کہتے ہیں، ہم اسے اچھی نظر سے نہیں دیکھتے ہیں. اچھا، خودکشی کرنے والا حرام موت مرتا ہے، اور منشیات کا شکار نوجوان کیا حلال موت مرتا ہے، جو اپنی کڈنیوں کو فیل کرتا ہے، جو اپنے لیور کو برباد کرتا ہے، جو اپنے اندرونی وجود کو ختم کر دیتا ہے. ایک ایک نعمت اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ کڈنی، یہ لیور، یہ ہر چیز، یہ اللہ کی نعمت ہے، کروڑوں کی نعمت ہے. اللہ ہماری پکڑ کرے گے. خدایا ہم اپنی صلاحیتوں کو ان منشیات میں ضائع نہ کریں. ہمیں تو بہت کرنے کے کام ہے، بہت کچھ کرنے کے کام ہے. یاد رکھیے گا، میں سرسری پیش کر رہا ہوں. دوسرا جو گناہ ہے ہمارے نوجوانوں کا مجموعی طور پر، اللہ معاف فرمائے، مجموعی طور پر دوسرا گناہ ہے عشق مزاجی میں ہمارے نوجوان مبتلا ہے. عشق مزاجی. آپ کو میں ایک حدیث سناتا ہوں، مشکات شریف کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، ثلاث من وجد حلاوت الایمان
کہ تین باتیں وہ ہے کہ جب ایک ایمان والے کے اندر آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی مٹھاس عطا فرماتے ہیں. میں مٹھاس سمجھتے ہیں نا، ایمان کی لذت، ایمان کی حلاوت اللہ اسے عطا فرماتے ہیں. آج ہمیں ایمان تو نصیب ہے، ہر ایک کے اندر الحمدللہ عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، سب مانتے ہیں. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ دو ہے. کسی مسلمان کی ہمت نہیں ہے کہنے کی. وہ جانتا ہے کہ میں نے اگر یہ کہہ دیا ایمان سے نکل جاؤں گا. آج ہمارے اندر ایمان تو ہے لیکن حلاوت ایمان نہیں، الا ماشاءاللہ. ایمان کی مٹھاس نہیں ہے. حدیث بتلا رہی ہے کہ ایمان بھی ہونا چاہیے اور ایمان کی مٹھاس بھی ہونی چاہیے. ایمان کی حلاوت اور لذت بھی ہونی چاہیے. ایمان کی حلاوت اور لذت کا مطلب کیا ہے؟ حدیث نے اس کو بھی بتلایا ہے کہ جب بندے کے دل میں ایمان کی حلاوت اور ایمان کی لذت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا ہر کام اللہ کے لیے کرنا ہو جاتا ہے. اس کی دنیا بھی اللہ کے لیے بن جاتی ہے. اس کی دنیا بھی کس کے لیے بن جاتی ہے بھائی؟ اللہ کے. تو تین کام وہ ہے جب کسی ایمان والے کے اندر آ جائے تو اسے ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے. آئیے ہم سب عزم و ارادہ کریں کہ ہم ان تین کاموں پر محنت کریں گے، اللہ سے مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ وہ تین کام ہماری زندگی میں داخل فرما دے. پہلا کام، پہلی بات کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ اس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کی محبت دنیا کی محبت سے سب سے زیادہ ہو جائے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ اور رسول کی محبت دنیا کی محبت سے سب سے زیادہ ہو جائے. اب میں تشریح نہیں کرتا حدیث کی. اللہ کی محبت سب سے زیادہ. ایمان والے کی پہچان والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ محبت. رسول سے محبت ذاتی طبعی ہر اعتبار سے سب سے زیادہ رسول سے محبت ہونی چاہیے. ایک مستقل موضوع ہے. تو اس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو. آئیے دوسری چیز سنیے، نوجوانان خاص سنیے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ ایمان کی حلاوت اس شخص کو نصیب ہوتی ہے کہ وہ کسی اور سے جب وہ محبت کرے، مخلوق سے جب وہ محبت کرے تو مخلوق سے محبت کرنا بھی اللہ کے لیے ہو. بات سمجھ میں آ رہی؟ مخلوق سے محبت کرنا بھی کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے. من احب للہ، جو اللہ کے لیے دوسروں سے محبت کرے، وہ ابغض للہ، جو اللہ کے لیے دوسروں سے نفرت اور عداوت رکھے، فقد استکمل الایمان ومنع للہ واعطى للہ فقد استکمل الایمان. تشریح سمجھیے گا. بھئی اللہ رسول کی محبت کے علاوہ ہم دنیا میں بہت سے لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور کرنا چاہیے. اولاد اپنے ماں باپ سے محبت کرتی ہے، ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے. میں کرتے ہیں کہ نہیں؟ بیوی اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے، شوہر اپنے بیوی سے محبت کرتا ہے، بھائی بہن سے، بہن بھائی سے، بھائی بھائی سے. رشتے ناطے سب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. لیکن حدیث میں محبت کے زاویے کو درست کرنے کو بتلایا گیا، ترغیب دی گئی ہے کہ اللہ رسول کے بعد جس سے بھی تم محبت کرو، اللہ رسول کے بعد جس سے بھی تم محبت کرو تو تمہارا محبت کرنا اللہ کے لیے. میں کس کے لیے ہو؟ اللہ. میں بیوی سے محبت کرتا ہوں، بیوی شوہر سے محبت کرتی ہے، تو کس لیے کر رہا ہوں؟ میری محبت کا مقصد میرا اللہ مجھ سے خوش ہوتا ہے. یہ نیت ہے، یہ ہے حلاوت ایمان. یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ میں اگر بیوی سے محبت اس کے فقط حسن کی وجہ سے کروں، یا بیوی شوہر سے محبت فقط اس کی ذاتیت کی وجہ سے کرے، جیسے کرتے ہیں، یہ فطری چیز ہے، لیکن اللہ کے لیے نیت داخل نہ ہو، سمجھیے گا بات کو، اللہ کے لیے نیت داخل نہ ہو تو ظاہر بات ہے یہ حلاوت ایمان اس کو نصیب نہیں ہوگی. ہر محبت میں اللہ کے لیے محبت کرنا ثابت ہو جاتا. تو پھر ظاہر ہے کہ ہر ایک بیٹا اولاد ماں باپ سے محبت کر رہا ہے اس لیے تاکہ میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے. ماں باپ اولاد سے محبت کر رہی ہے کس لیے؟ تاکہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے. اب مجھے یہ بتلائیے گا
کہ اگر کوئی نوجوان، اگر کوئی شخص کسی سے ناپاک محبت کرے، کسی سے غلط عشق و مزاجی کا معاملہ کرے، تو ظاہر ہے اس میں یہ نیت داخل ہو سکتی ہے، بولیے گا کہ میں اللہ کے لیے فلانی سے محبت کر رہا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس میں ناپاک محبت میں اللہ کی نیت داخل ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ جب اللہ کی نیت داخل نہیں ہو سکتی ہے تو مطلب یہ کہ اس محبت کا انجام بھی اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ محبت کا انجام بھی اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے گا۔ اس لیے یہ عشق مزاجی اور یہ غلط طریقے، آج ایسے حالات چل رہے ہیں، معاف کیجیے گا میں ذرا کھل کر بول رہا ہوں، لیکن ان موضوعات پر بولنے کی ضرورت ہے، ان موضوعات پر، ان فواحشات پر بولنے کی ضرورت ہے۔ کون ہمارے نوجوان کو سمجھائے؟ کون ہمارے معاشرے کے تعلق سے فکر کرے؟ آج ضرورت ہے، ہمارے علماء، ہمارے خطبہ اللہ کے فضل و کرم سے اس پر محنت کر رہے ہیں، اللہ ان محنتوں کو قبول فرمائے۔ ہاں ضرورت ہے کہ کھل کر باتیں سامنے آوے کہ یہ نوجوان اس عشق مزاجی میں اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ لڑکے کا بھی وہی حال ہے، لڑکیوں کا بھی وہی حال ہے، غلط طریقے، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ سب سے بڑی پہلی جو چھری چلتی ہے وہ ماں باپ کی گردن پہ چل جاتی ہے، ماں باپ کی گردن پہ چل جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ بات یاد رکھیے، کسی کے گھر کو اجاڑنا، کسی کے گھر کو بگاڑنا، اللہ تعالیٰ کل اس کا حساب لینے والے۔ اس باپ کی بڑی تمنا تھی، اس گھر والوں کی بڑی تمنا تھی کہ اپنے بچی کا صحرا میں دیکھوں، لیکن آپ نے اس باپ کی تمنا پر پانی پھیر دیا، کل قیامت کے دن آپ کو حساب دینا ہوگا۔ آپ چاہے لاکھ قرآن کی آیتیں پڑھ کر اس قسم کا نکاح کر لے، آپ کا نکاح نہیں ہوگا، آپ کا نکاح باطل ہے، ناجائز، حرام ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرما رہے، فَنِكَاحُهَا بَاطِل فَنِكَاحُهَا بَاطِل، 3 دفعہ، ایک دفعہ بھی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ کہا کہ اس قسم کا نکاح تو باطل ہے، باطل۔ ہاں اس لیے بھائی کوئی یہ کہے کہ میں شراب کی دکان کھولنا چاہتا ہوں، مولوی صاحب آئیے قرآن کی تلاوت کیجئے تاکہ میری شراب کی دکان کا کھلنا حلال ہو جائے، پورا قرآن کیوں نہ پڑھ لے آپ؟ شراب کی دکان حلال ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ جس چیز کو اللہ نے حرام رکھا ہے سو وہ حرام ہے۔ آپ لاکھ اس پر بسم اللہ پڑھیے گا، آپ لاکھ اس پر قرآن کو پڑھ کے دم کیجئے گا، وہ حرام چیز حلال نہیں بننے والی ہے، یاد رکھیے گا۔ تو یہی معاملہ اس زندگی کا ہے، ناپاک زندگی سے بچیے گا، حلال زندگی کو اختیار کیجئے گا، حلال زندگی۔ تو بہرحال عشق مزاجی سے اپنے معاشرے کو ہمیں بچانا ہے۔ آج ضرورت ہے ان نوجوانوں کی نوجوانی کی کہ اپنی نوجوانی کو دین کی صلاحیتوں پر آپ استعمال کریں، دنیا کی صلاحیتوں پر آپ استعمال کریں۔ اللہ نے آپ کے اندر بے شمار صلاحیتیں رکھی ہے، ضرورت ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو پہچاننے والے بنیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا دل دکھتا ہے، ہمارا نوجوان گھنٹوں گھنٹوں اس موبائل کے اسکرین پر بیٹھا رہتا، گھنٹے 2 گھنٹے ضائع کرنا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، گھنٹے 2 گھنٹے ضائع کرنا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس نے اپنا کوئی مشن ہی نہیں بنایا، اس نے اپنا کوئی مقصود ہی نہیں بنایا، جبکہ دوسری طرف حال یہ ہے کہ امت مسلمہ پر ایسے حالات آ چکے ہیں کہ ضرورت ہے ان نوجوانوں کی، تاکہ ان نوجوانوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں تغیر اور تبدیلی لے آئے۔ ایسے حالات گھنٹوں گھنٹوں اسکرین پر ضائع کر رہے ہیں، میچ اور کرکٹوں میں ضائع کر رہے ہیں۔ کھیلیے، ضرور کھیلیے، اللہ تعالیٰ نے خود ظاہر ہے کہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن بہرحال اپنی زندگی میں، اپنے معاشرے میں، اپنے گاؤں اور محلوں میں بہترین آپ ہی کے ذریعے سے انقلاب پیدا ہو سکتا ہے۔ ابھی موقع نہیں ہے، میں بات کو سمیٹ رہا ہوں کہ قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلام کے جو واقعات ذکر کیے گئے ہیں، چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں، ان انبیاء علیہ السلام کا جنہوں نے ساتھ دیا ہے، وہ ساتھ دینے والے بوڑھے نہیں تھے، بلکہ ابتدائی زمانے میں ساتھ دینے والے تو وہ نوجوان ہی تھے،
نبیوں کا ساتھ. ان نوجوانوں نے تو نبیوں کا ساتھ دیا ہے. ان نوجوانوں نے تو بھائی کس کا ساتھ دیا ہے؟ نبیوں کا ساتھ دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے زمانے میں انقلاب پیدا کیا. سلطان صلاح الدین ایوبی کوئی بوڑھا شخص نہیں تھا. ہاں، کوئی بوڑھا شخص نہیں تھا. طارق بن زیاد کوئی بوڑھا شخص نہیں تھا. محمد بن قاسم کوئی بوڑھا شخص نہیں تھا. آپ بولو گے یہ کس کے نام لے رہے؟ ہمارے بعض نوجوان کہے گے کہ کس کے نام؟ افسوس کہ ہمیں اپنے قائدین کے بھی نام تک کے پتہ نہیں. اپنے قائدین کے نام تک کے پتہ نہیں. اور ان ناپاک لوگوں کی لائف، ان کی پرسنلی زندگی، ان کا اٹھنا بیٹھنا، کلر سے لے کر نہ جانے کہاں تک ہر چیز ہمیں یاد ہوتی ہے. بعض اتنے پاگل ہوتے ہیں، اتنے پاگل ہوتے ہیں. ان فلم کیا کہتے ہیں؟ فلم اسٹار. اللہ حفاظت فرمائے ایسے اسٹار سے. یہ اسٹار نہیں ہے، یاد رکھیے. ہمارے اسٹار کون ہے؟ صحابہ ہے. ہمارے اسٹار کون ہے؟ صحابہ ہے. اور انہیں اسٹار کا درجہ کس نے دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ تو اسٹار ہے. میں حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں. اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ تو ستارے ہیں، اسٹار ہے. بِأَيِّ اقتدیتم اہتدیتم، انہی اسٹار کے پیچھے چلو. ایسے ناپاک لوگوں کے پیچھے نہ چلو جن کی زندگی تباہ و برباد، اور ایسے ناپاک قسم کے لوگ جن کی زندگی ہی در حقیقت گناہ جاریہ والی ہے. میں نے جو ابھی گناہ جاریہ بتلایا، ان کی زندگی تو گناہ جاریہ کی ہے. ان کے پیچھے اپنے آپ کو مت کھپاؤ، اپنی لائف کو ان کے پیچھے مت لگاؤ. ہمارے آئیڈیل اور رہنما اور رہبر تو صحابہ ہے. صحابہ کے ناموں کو جانے. افسوس ہے، افسوس، ہمیں تو صحابہ کے نام بھی ہم انگلی پر اگر گنے تو ابو بکر صدیق سے علی پر ختم ہو جائے گے. ہے کہ نہیں؟ کسی سے پوچھے بے صحابی کے نام بولو تو کہیں گے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، کہہ لیں گے، بالکل یقیناً کہہ لیں گے. عثمان غنی، علی مرتضیٰ. بھئی آگے خاموش. کیا صرف 4 صحابی تھے؟ صحابہ کی تو بڑی جماعت تھی. ہمیں تو صحابہ کے نام تک کے پتہ نہیں. یہ ہماری بددینی کا حال ہے، یہ ہماری بددینی کا حال. دوسری طرف جو باطل کس کیفیت سے اسلام کو بدنام کرنے کی جو کوشش کر رہا ہے، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کس کیفیت سے. باطل کتنا چاق و چوبند ہے. میں نوجوانوں کو خصوصاً کہنا چاہ رہا ہوں. آپ چونکہ یہ فلمی لوگوں کی بات نکلی ہے اس لیے کہہ رہا ہوں، اس فلم بینی میں اور فلم دیکھنے میں اپنی زندگی کو تباہ و برباد مت کرو. یہ ایک بہت بڑا ظاہر بات ہے کہ پروپیگنڈا ہے کہ اس فلم کے ذریعے سے کس طریقے سے ہمارے ذہنوں کو ہائیجیک کیا جائے، کس طریقے سے ہمارے نظریات کو ہائیجیک کیا جائے. ہم نہیں سمجھتے کہ بھاگ بھگانا پہلے زمانے میں نہیں ہوتا تھا، اس زمانے میں ہو رہا ہے. یہ فلموں کو دیکھ کر یہ عشق مزاجی، یہ فحاشیت، یہ بے حیائی پہلے زمانے میں نہیں ہوتی تھی، آج ہو رہی ہے اس فلموں کے ذریعے سے. چوری ڈکیتی پہلے اس انداز سے نہیں ہوتی تھی جس انداز سے آج ہو رہی ہے. سارے گناہوں کا سہارا یہ فلم ہے. اس فلم کے ذریعے سے اور ان کے طریقہ کار سے آج گناہوں کا کرنا بہت آسان ہو گیا، بہت آسان. اور دوسری طرف اسلام کو کس انداز سے بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم اتنے ٹھنڈے، اللہ معاف فرمائے. ابھی ایک فلم ریلیز ہونے جا رہی تھی، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ وہ بند ہو گئی. پتہ نہیں اب مجھے اس کے بعد کا کیا حال ہے. ہمارے 12 بھائی سنے ہوں گے آپ نے، ریلیز ہونے جا رہی تھی. ایسی کئی فلمیں ہیں جو اسلام کی مخالفت پر ابھارتی ہے، اسلام کی دشمنی پر ابھارتی ہے. ہے کہ نہیں کتنی فلمیں؟ ہاں، باقاعدہ ان فلموں میں قرآن کی آیتوں کا ترجمہ غلط پیش کیا جا رہا ہے اور بتلایا جا رہا ہے کہ اسلام کتنا، اللہ حفاظت فرمائے، ظالم مذہب ہے، کہ عورتوں پر کتنا ظلم کرتا ہے اور کس طریقے سے عورت کو استعمال کرانے کی اسلام ترغیب دیتا ہے. ایسی فلمیں، فحائش فلمیں نکالی جا رہی ہے، اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے. ہماری طرف سے کیا اقدام؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں سڑکوں پر اترنا ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں احتجاج کرنا ہے اور توڑ پھوڑ کرنا ہے، نہیں. لیکن بہرحال اس کا جواب ہمیں تو معلوم ہونا چاہیے نا، ہم نوجوانوں کو
کہ بھائی قرآن کی ان آیتوں کا کیا مطلب ہے، قرآن کی ان آیتوں پر اگر اعتراض کیا جائے تو اس کا کیا جواب دینا چاہیے۔ ہمارے نوجوان کالجوں میں پڑھتے ہیں، غیر مسلموں بھائی کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے سامنے سے سوالات آتے ہیں، چپی بن جاتی ہے، کچھ جواب نہیں دے پاتے۔ آپ اپنے نالج کو بڑھائیے گا، ضرورت ہے آج بہت، آپ خاموش نہ رہیے گا۔ افسوس کہ ہمارے مکاتب کمزور ہے، افسوس کہ ہمارا تعلیم بالغان کا نظام کمزور ہے، ہم نے ایسی دینی بیداری کی کوئی فکر ہی نہیں کی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جمعہ تو جمعہ مسجد میں آنا، مغرب میں پابندی سے آنا یہی دین ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ دین نہیں ہے۔ دین تو مکمل سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک کا نام ہے وہ دوستو بزرگوں۔ اللہ کے یہاں یہ چیز بس پسند ہے، اس کے علاوہ یہ بے رخی اللہ کے یہاں پسند نہیں ہے۔ گزارش ہے، میری بات کو تقریر اور خطاب کی حیثیت سے نہ لیجئے گا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر ہدایت کو پھیلا، خصوصاً نوجوان تعلیم بالغان کا انتظام کریں۔ اپنے مکاتب، چھوٹے بچے ہیں مکاتب کو مضبوط کریں، بڑے بچے ہیں ہفتے میں ایک دن تعلیم بالغان کی کوئی ترتیب بنائے کہ بھئی ہم قرآن کو سیکھے، قرآن کو سمجھے۔ ماننا پڑے گا، اللہ معاف فرمائے، اللہ نے ہمیں مدارس دیے، اللہ نے ہم کوکن والوں کو مکاتب دیے، ہم ہندوستانیوں کو اللہ تعالیٰ نے علم کے لیے بے شمار مراکز دیے ہیں۔ پوچھئے، احوال لیجئے، جائزہ لیجئے ان ملکوں کا جن ملکوں پر ملکوں میں ٹھیک سے کھانا نہیں ملتا ہے، ہاں، ان افریقیوں سے پوچھئے جن کے پڑھنے کے لیے سامنے قرآن تک کے نہیں ہے، وہ ہڈیوں پر لکھ رہے، تختیوں پر لکھ رہے، اور قرآن کتنا بہترین سے بہترین پڑھ رہے ہیں۔ ان فلسطینیوں سے پوچھئے جو معصوم بچہ بہتر سے بہتر قرآن پڑھ رہا ہے، حالانکہ ان کے پاس کوئی اسباب نہیں ہے، قرآن پڑھنے کے کوئی اسباب نہیں ہے، بغیر اسباب کے بھی ان کے قرآن پڑھنے کا یہ حال ہے کہ بچہ مصیبت میں بھی پڑا ہوا ہے لیکن قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ یہ حال ہے وہاں، یہ ایمان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سنیے مولانا سجاد نعمانی صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، ان کا سایہ تا دم حیات قائم فرمائے، تا دیر قائم فرمائے۔ ہاں، بچہ بہترین قرآن پڑھنا جانتا ہے وہاں پر، حالانکہ کوئی اسباب نہیں، مصیبتوں میں گھرے ہوئے، لیکن قرآن سے رشتہ جوڑے ہوئے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ نے وسعت دی ہے، بے شمار مدارس ہے، بے شمار مکاتب ہے، سیکھنے کے بہت سے ذرائع ہے نا، لیکن پھر بھی ہم قرآن سے دور ہیں۔ ہمارا بوڑھا بھی قرآن کے قریب نہیں جاتا، ہماری مائیں بہنیں بھی قرآن کے قریب نہیں جاتی، ہمارا نوجوان بھی قرآن کے قریب نہیں جا رہا ہے۔ اور پھر کہے کہ اللہ کی رحمت اترے گی، اللہ کی رحمت آئے گی۔ یاد رکھیے گا، یہ چھٹنے کا زمانہ ہے، یہ قیامت سے قریب کا زمانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان اور کفر اور کمزور ایمان کو چھانٹ رہے ہیں۔ یہ یقیناً ایسا زمانہ آ چکا ہے، ایسے وقت میں ایمان کی حفاظت کی ہر ایک کی بنیادی ذمہ داری۔ آپ کیجئے تعلیم بالغان کا انتظام، مستورات کے اعتبار سے فکر کیجئے۔ ضرورت ہے ہماری ماں بہنوں کو جوڑنے کی، ان تک دین کی باتیں نہیں آتی ہے، ان تک دین کی باتیں نہیں پہنچتی۔ کیوں ہمارے نوجوان تیار نہیں ہوتے ہیں؟ جو کار خیر ماشاءاللہ کرتے ہیں، ممکن ہے آپ لوگ بھی کرتے ہوں گے، ان کار خیر میں یہ بھی کام جمع کیجئے کہ ہم ماہانہ کچھ فکریں کریں گے، ہم کم سے کم 2 مہینے سہمائی فکریں کریں گے اور ان کا بہترین اجتماع رکھیں گے، جس اجتماع میں ان کو سیکھنے سکھانے کا معاملہ رہے گا، انہیں عقیدہ بتلائیں گے، انہیں ایمان بتلائیں گے۔ آج ہماری بہنیں ایمان سے نکلنے کی وجہ ہی یہی ہے، اب وقت نہیں ہے، ہماری بہنوں کا ایمان سے نکلنے کا معاملہ ہی یہی ہے کہ انہوں نے ایمان کو سمجھا ہی نہیں، انہوں نے عقیدے کو پڑھا ہی نہیں۔ خالی ایمان کہنے سے بات نہیں بنتی، ایمان کو سمجھنا ہوگا، ایمان کو سیکھنا ہوگا، ایمان بھی سیکھنے کی چیز ہے۔ تو ہماری ماں بہنوں کے لیے بھی سبیل کیجیے کہ ان کے لیے سہماہی 2 ماہی کس طریقے سے ممکن ہو، آپ ان کے لیے بہترین نظم کیجیے تعلیم کے اعتبار سے۔ انشاءاللہ ہم اہل داپولی اس کا ساتھ دیں گے، آپ کا تعاون کریں گے، آپ بھی آواز سے آواز ملائیں۔ ضرورت ہے بیداری کی، بہت ضرورت ہے۔ یہ فتنوں کا زمانہ ہے، ان فتنوں کے زمانے میں اپنے آپ کو ایمانی تحریک سے اور ایمانی حرکتوں سے جوڑنے کی اشد ضرورت ہے۔ جو ٹھنڈا رہا سو ٹھنڈا رہا، یاد رکھیے گا، جو ٹھنڈا رہا سو ٹھنڈا رہا۔ اس ٹھنڈے ماحول میں ضرورت ہے کہ ہم ایمان کی گرماہٹ پیدا کریں، چاہے کسی طریقے سے ہو۔ ہاں،
اللہ کے فضل و کرم سے یہ دعوت و تبلیغ کا جو ذریعہ ہے اور دعوت و تبلیغ کا جو راستہ ہے، یہ ایمانی بیداری اور ایمان کو جلا بخشنے اور ایمان کو طاقت بخشنے کا یہ راستہ ہے، ایمان سیکھنے کا یہ راستہ ہے۔ اس میں بھی اپنے وقت کو لگائے اور اپنے اوقات کو دے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ جماعت یہاں پر آئی ہے، اس کا ساتھ دے، اپنی ترتیب بنائے۔ اپنے نوجوانوں سے میں کہوں گا کہ اگر وہ فارغ ہے کسی طریقے سے، اسکول اور کالجز کا ان کا بظاہر مسئلہ نہیں ہے، تو براہ کرم ان کے ساتھ اپنے اوقات کو دے۔ فی الحال یہ تعلقے میں ہی جماعت چل رہی ہے، ماشاءاللہ ہے نا، قریب ہی آپ کی بستیوں میں جماعت چل رہی ہے، آپ کے لیے جڑنا بہت آسان ہو سکتا ہے، جڑیے۔ یہی ایمانی پل ہے جو کل قیامت میں ہمیں ساتھ دینے والے ہیں، یقین جانیے گا۔ وگرنہ اگر ہم نے ایمان کی محنت نہیں کی، کوئی چیز بغیر محنت کے نہیں آتی ہے، محنت کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے اپنا ساتھ دے۔ خصوصاً یہ جماعت آئی ہے تو ہمارے نوجوانوں